وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، نظریں جھکا کر کے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ ان سے سلامتی کی بات کرتے ہیں، جہالت کی بات نہیں کرتے، رفع شر کی بات کرتے ہیں، بات بڑھانے والی نہیں کرتے، اور ہم تو ذرا سی بات میں اکھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ برائی ہے اپنے اندر۔ جب تواضع آئے گا تو تکبر ختم ہوگا، حسد ختم ہوگا۔ آج حسد ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے۔ حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم الحسد والبغضاء هی الحالقۃ، تمہارے اندر پچھلی قوم کی کچھ برائیاں آ گئی ہیں چپکے سے۔ صحابہ اکرام آپ کے سامنے موجود تھے، آپ ان سے خطاب کر رہے تھے، لیکن یہ برائی ہمارے لیے بیان کر رہے تھے، صحابہ کے اندر یہ حسد اور بغض نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ہی الحالقۃ، وہ موننے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، وہ بالوں کو نہیں مونتی ہے بلکہ تمہارے دین کو موننے والی چیز ہے۔ حسد تو دین کا صفایا کر دیتی ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے تکبر سے۔ والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذلک لکم، اور میں بتاؤں وہ محبت تمہارے درمیان کیسے قائم ہوگی؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کا رواج ڈالو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ آج جان پہچان کی بنیاد پر سلام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم، حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے، یعنی بچوں کو اکثر و بیشتر سلام کیا کرتے تھے، اور سلام میں خود پہل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ آج ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بلند ترین انسان ہے، آپ کا مرتبہ سب سے بڑا اور بلند ہے، مقام بہت اعلیٰ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ تواضع اختیار کریں، متواضع بن کر رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے بکریاں چروائی ہیں کہ تواضع کی انتہا کی چیز ہے۔ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابہ وانت فقال نعم، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں نہ چروائی ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے بکریاں نہ چروائی ہوں، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا فقال اصحابہ وانت فقال، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، میں بھی نبوت سے پہلے کچھ معاوضہ لے کر کے مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ بکریاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے چروائی تاکہ آپ کے اندر تواضع آ جائے، حالانکہ تواضع متواضع آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن تواضع کا حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ تو ہم لوگوں کے اندر تو زیادہ ضروری ہے کہ تواضع پیدا ہو جائے، کیونکہ تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تکبر جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تواضع کا حکم دیا، بکریاں چروائیں۔
اسی طرح آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا قط ولا یطأ عقبہ رجلان، کہ میں نے یا کسی بھی صحابہ نے آپ کو کبھی ٹیک لگا کر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ولا یطأ عقبہ رجلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے کبھی بھی دو آدمیوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔